بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام ادیان کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ افہام اور تفہیم اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے عقل و شعور کو استعمال کریں۔ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس وقت جو کام ایک دشمنوں نے انجام دیا، یعنی مولانا عادل خان صاحب کو جو مظلومانہ نشانہ بنایا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان کے تمام چاہنے والوں کو، ان کے شاگردوں، ان کے تمام چاہنے والے اور ان کے شاگردوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ایک موضوع ڈسکس کرنا ہے، اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، خصوصاً برادران اہل سنت۔ اب کیونکہ ان کے علماء انہیں گمراہ کرتے ہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان غلط پروپیگنڈوں کو کلیئر کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر کبھی وہ یہ کہہ دیں کہ جناب مالک ابن نویرہ کے قتل کی داستان شیعوں نے بنا دی، لہٰذا انہیں قتل کرو، تو اب یاد رکھیں کہ اتحاد کے لیے یہ ایک ضروری اور عقلی سی چیز مانی جائے گی کہ ہم اپنے اہل سنت برادران کو بتائیں کہ خالد ابن ولید نے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، کس طرح سے قتل کیا، ان کے سر کو اینٹوں کے ساتھ رکھ کر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا، ان کی زوجہ کی عزت کو اسی رات پامال کیا۔ اب اگر یہ بات ہم تمام برادران اہل سنت کو بتائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کہ کبھی کہیں پر بھی شیعوں کے قتل عام کے لیے اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے تو ہم پہلے بتا چکے ہوں کہ یہ موضوع ہم نے نہیں ڈسکس کیا، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی تاریخی کتابوں کی ایک مسلمہ چیز ہے۔ لہٰذا اتحاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو پروپیگنڈے ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان کو کلیئر کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا یہ سمجھتا ہو کہ ہم اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے قاتل ہیں تو کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی بھی ایک محبت کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ تمہیں جس نے بھی بتایا ہے کہ ہم تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے قاتل ہیں تو یہ غلط بتایا ہے۔ بس یہ غلط بتانا اور اس معاملے کو ڈسکس کرنا یہ آگ بھڑکانا نہیں ہے، بلکہ آگ کو دبانا ہے۔ تو ہم یہ بتائیں کہ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، چاہے اہل سنت میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، آخانی ہوں، بوری ہوں، یا جو سلطان قابوس کا مذہب تھا آبازیاں ہوں، یا علوی ہوں، یا دروز ہوں، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کا قائل ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب اگر کہیں پر نظریات میں اختلاف ہو یا کہیں انحراف ہو تو اسے ڈسکس کرنا چاہیے، قتل عام سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور مملکت خدا داد میں اور خصوصاً اہل بیت سے دور جو اسلام کی تفسیر ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شدتیں، نفرتیں، قتل عام کا بازار، اور یہ کہا جائے کہ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں، ممکن ہے کسی کو تعجب ہو کہ اچھے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کیونکہ اگر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا جائے تو اصحاب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، اہل بیت کو قتل کر رہے تھے، اہل بیت کو دربدر کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ہی جنگ میں دیکھیں کہ جو حضرت عائشہ نے بپا کی جنگ جمل، اس میں 10,000 سے 36,000 لوگ مار دیے گئے۔ جو معاویہ نے جنگ بپا کی، اس میں 70,000 سے 1,10,000 افراد مار دیے گئے۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا بصر ابن ارطاد، اس نے 30,000 مسلمانوں کو قتل کیا، حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور چچا زاد بھائی جناب عبید اللہ ابن عباس کے جو مولا امیر المؤمنین کے یمن میں گورنر تھے، ان کے 2 کمسن بچوں تک کو قتل کر دیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو حالات تھے وہ انتہائی خطرناک تھے، اور اسلام سے مراد وہی جو ایک اسلام کی تفسیر لی جا رہی تھی، اہل بیت سے بغض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت والی تفسیر،
تو وہاں پہ سوائے قتل عام کے اور خون خرابے کو کچھ نہیں تھا، اور اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو آج بھی تمام دنیا میں دہشت گردی اور خون خرابے کا جو سلسلہ ہے وہ وہیں سے ہے۔ لیکن ہم اس کے باوجود جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کے معاملے کو بالکل الگ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے قطن بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد علماء کی ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور گمراہ کرتی ہے۔ اب ایک موضوع جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ جب بتایا جاتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب نے کیا کیا کیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہنا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے، یعنی اگر اصحاب نے غلطی کر دی یا اصحاب نے گناہ کیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض ہے اور ان کی تربیت کی ناکامی ہے۔ تو یہ اصل موضوع عام طور پر بعض افراد کے گناہوں کو پوشیدہ کرنے کے لیے دلیل کے طور پر یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اس سلسلے وار اس گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ ابتدائی خلقت سے کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو جنوں میں سے تھا اور ملائکہ کی صفوں میں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا قائل تھا۔ یاد رکھیں کہ شیطان حضرت آدم کے سجدے کے خلاف تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت یا یہ کہ خالقیت یا طاقت یا قدرت کا مخالف نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل کے خلاف تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ شیطان صحبت ملائکہ میں ہے، یعنی ملائکہ کا صحابی ہے، اور یہ خود تمام انبیاء سے مل چکا ہے اور تمام انبیاء کے پاس رہا ہے، لیکن اس نے صحبت کا اثر نہیں لیا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ شیطان تمام ملائکہ کا صحابی ہے، تمام انبیاء کا صحابی ہے، لیکن اس نے اثر نہیں لیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ ہے، لیکن اس نے اثر نہیں لیا۔ اب اگر شیطان کی مذمت کی جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کی توہین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت کی توہین ہے، یا ملائکہ کی صحبت کی توہین ہے؟ کہا جائے گا نہیں، ملائکہ کی تربیت کی توہین نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان نے خود انتخاب کیا اس انحراف کو، اور اللہ نے شیطان کو اختیار دیا تھا جیسے اور انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت آدم کے ناخلف بیٹے قابیل کے بارے میں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ابتدائے انسانیت ہے، یعنی اس سلسلے کی انسانیت کی ابتدا ہے حضرت آدم کے جو نبی ہیں، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت کی ایک شاہکار ہیں، اور اس وقت ان کے ایک اور فرزند بھی ہیں جناب حضرت حابیل۔ اب یہ تین جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نبی ہیں اور ایک وہ فرد ہیں کہ جو آئندہ نبی بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے وارث ہوں گے، اور ایک جانب حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ اب ان تین جلیل القدر ہستیوں کے درمیان چوتھا جو فرد ہے کہ جس نے اپنے زمانے میں 1/4 انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی قابیل۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابیل کی مذمت اور قابیل کے انحراف کو سن کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم، حضرت حوا اور حضرت حابیل علیہم السلام کی توہین ہے، ان کی صحبت کی توہین ہے، ان کی تربیت کی توہین ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ کہ جن کی قرآن میں مذمت ہے۔ البتہ یہ ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی ازواج نے معاذ اللہ زنا کیا، ان پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، لیکن جو روایات ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے مکتب سے ملی تو وہاں پر اس چیز کا انکار کیا گیا، ان لوگوں نے شرک کیا تھا، نہ کہ معاذ اللہ زنا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح کے فرزند جو ہیں وہ حضرت نوحی کے فرزند ہیں، لیکن عمل میں ان کے مطیع و فرما بردار نہیں تھے، لہٰذا ان کی مذمت ہے، لیکن وہ تھے حضرت نوح کے فرزند۔ لیکن کتب اہل سنت میں اور بعض علماء اہل سنت جو اچھی بڑی تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ گناہ کی اولاد تھے، اور وہ حضرت نوح کی اپنی اولاد نہیں تھے، جبکہ وہ ان کی اپنی اولاد تھے، اور ان کی زوجہ معاذ اللہ زانیہ نہیں تھی، فقط حضرت نوح کی خلاف تھیں، شرک تھا اور انحراف تھا۔ فقط سے مراد یہ کہ زنا نہیں تھا، اور قطعاً جہنمی تھی، اور قرآن نے ان کی مخالفت، ان کی مذمت کی ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور جب بیٹے کی مذمت کی جائے گی تو کیا یہ حضرت نوح کی تربیت کی توہین ہے، یا یہ کہ ان کی قوم کے افراد نے ان کا اثر نہیں لیا تو کیا یہ حضرت نوح کی توہین ہے؟ تو جواب ملے گا ایسا نہیں ہے۔ یہی سوال ہوگا حضرت لوط کے بارے میں۔ گو کہ عیسائی قائل ہیں کہ ان کی بچیاں صحیح نہیں تھیں، لیکن تعلیمات اسلامی کے اعتبار سے ان پر عذاب بھی نازل نہیں ہوا، لہٰذا وہ غلط نہیں تھیں، لیکن ان کی زوجہ کی جو ہے مذمت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ میں جو انحراف ہے تو کیا وہ حضرت لوط کی ناکامی مانی جائے گی اور حضرت لوط کی توہین مانی جائے گی؟ تو جواب ملے گا ایسا نہیں ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا وہ سب آشنا ہیں۔ تو کیا حضرت یعقوب کی تربیت کی یہ توہین ہے اگر ہم حضرت یعقوب کے فرزندوں کی مذمت کریں یا ان کے گناہ کا ذکر کریں؟ گو کہ ان کی توبہ بعد میں قبول ہو گئی، لیکن یہ اس دوران جو ان کا انحراف تھا اور یہ جو ان کا ظلم تھا، کیا یہ حضرت یعقوب کی توہین ہے یا حضرت یعقوب کی ناکامی ہے معاذ اللہ؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر کے بچھڑے کی عبادت شروع کی۔ بعد میں انہوں نے سمندر کو شق ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد بھی گمراہی اختیار کی۔ من و سلوہ نازل ہوا، اس کے بعد بھی گمراہی اختیار کی۔ تو کیا بنی اسرائیل کی یہ جو گمراہی تھی، یہ جو انحراف تھا، یہ جو گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، تو کیا یہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور بعد میں حضرت یوشع ابن نون کی تربیت کی کمی مانی جائے گی یا ان کی توہین مانی جائے گی؟ تو جواب ملے گا ایسا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے گناہ کیا۔ حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون یا حضرت یوشع بن نون کی یہ توہین نہیں مانی جائے گی جب بنی اسرائیل کے گناہوں کا ذکر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک یہودا نے حضرت عیسیٰ کی جگہ کا بتایا کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ بعد میں اسی کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکشن نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کی گمراہی کیا حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ ناکامی مانی جائے گی یا بے تربیتی مانی جائے گی؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ ان تمام افراد کے بارے میں اگر دیکھیں تو سب وہ تھے کہ جو انبیاء کی صحبت میں تھے، لیکن انہوں نے انبیاء کی صحبت سے اچھا اثر نہیں لیا۔ جناب صالح کی قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت کا ایک شاہکار دیکھا کہ جس اونٹنی کا انہوں نے تقاضا کیا تھا وہ پہاڑ کی چٹان میں سے نکلی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا اور نبی کی مخالفت کی۔ تو کیا یہ حضرت صالح یا دیگر انبیاء کی معاذ اللہ ناکامی یا تربیت کی توہین ہے؟ اور بعد میں مثال دی جا سکتی ہے، تمام انبیاء کے قصے پڑھے جائیں، ان کی قوموں نے جو ان کے ساتھ کیا، جو ان پہ ظلم کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کا اثر نہیں لیا، تو کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے، ناکامی ہے؟ اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی قوم کے افراد کو یا ان کے رشتہ داروں کو یا ان کے چاہنے والوں کو یا کسی بھی فرد کو کچھ نہ کہا جائے اور یہ انبیاء کی توہین مانی جائے گی؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں کہ ان کا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب کی گمراہی کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مانا جائے گا، یا یہ مانا جائے گا کہ ان کی تربیت کا اثر نہیں ہوا، یا یہ کہا جائے گا کہ کیا وہ معاذ اللہ ناکام ہو گئے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ اگلے مرحلے میں مثال دی جائے گی ایک شخص کی کہ جس کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش۔ عبید اللہ ابن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور جناب ام حبیبہ کے پہلے شوہر ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ صحابی ہیں اور ہجرت حبشہ والوں میں سے ہیں، یعنی حبشہ ابیسینیہ جانے والوں میں سے ہیں، نجاشی کے پاس جانے والوں میں سے ہیں۔ نجاشی مسلمان ہو گیا، وہاں پر اسلام پھیلا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، صحابی تھے، یہ بجائے جا کے کچھ اسلام کی خدمت کرتے اور اسلام کو پھیلاتے، یہ تو بڑی بعید بات ہے، وہ خود عیسائی ہو گئے تھے۔
ان کے عیسائی ہونے کے بعد ان کی زوجہ جناب ام حبیبہ جب مدینہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہوا، کیونکہ وہ ان سے جدا ہو چکی تھی عیسائی ہونے کی بنیاد پہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا، عبید اللہ ابن جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حبشہ ہجرت میں گئے ہیں اسلام کے نمائندے بن کے، بجائے اسلام پھیلاتے وہ خود عیسائی ہو گئے، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مانی جائے گی؟ جواب ملے گا نہیں۔ جنگ احد کی مثال کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں تفصیل سے ڈسکشن ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا اور اصحاب نے اس حکم کو نہیں مانا، آپ نے فرمایا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تم نہ ہٹنا، اتنا شدید حکم تھا، لیکن اصحاب نے اس حکم کی عدولو کی۔ کب؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جب ان کی موجودگی میں اثر نہیں لے رہے تو کیا ان کے بعد گمراہی کا امکان نہیں ہے؟ اب آپ تصور کریں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، اور یہ پکارنے پہ بھی واپس نہیں آ رہے تھے، ایسے بھاگے تھے۔ تو کیا حکم کے بعد بھاگ گئے اور پکارنے کے بعد آ نہیں رہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی توہین ہے یا نبوت کی توہین ہے؟ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہ کہو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی مانی جائے گی؟ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کہنے سے تو ہوگا کہ رسول نے کیا تربیت کی، کیسے افراد تربیت کیے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اگلے مرحلے میں واقع افک۔ اب واقع افک کیا ہے؟ تو تاریخ میں اختلاف ہے، یا حضرت عائشہ پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی یا حضرت ماریہ قبطیہ پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی، لیکن قرآن مجید میں واضح بیان ہوا عصبۃ منکم، مسلمانوں کے گروہ نے۔ اب حضرت عائشہ پر اگر یہ تہمت لگی تو ایک سفر میں لگی۔ اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ ان کے اصحاب ہیں جو ان کی زوجہ پر ان کے ساتھ سفر میں تہمت لگا رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو عرب کے جاہل لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ جن سے محبت کریں، جن کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کریں، ان کی زوجہ پر تہمت لگائیں۔ تو یہ تہمت لگانے والے کون تھے؟ یہ اصحاب تھے۔ کیا یہاں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا اثر نہیں ہوا؟ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوئے، خصوصاً حضرت عمر ناراض ہوئے۔ اب جب کہا گیا جانور ذبح کرو تو مسلمان جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون؟ اصحاب۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر مونڈو، تو ایک تعداد اصحاب کی ہے جو سر منڈانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی اور سر بھی مونڈے، وہ مونڈنے کو تیار نہیں ہے۔ کب؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ واقع قرطاس کو دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مانگا تو قلم دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ کون تھے کون نہیں ہیں اسے ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اگر ایک یا دو افراد بھی تھے اور اتنا شور شرابہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، آپ نے فرمایا قوموا انی، اٹھ جاؤ، آپ کو غصہ آیا، جلال آیا۔ اب آپ تصور کریں کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ کو تہمت لگا سکتے ہیں، آپ کے صحابی آپ کے قتل کا ارادہ کر سکتے ہیں، چٹان پہ سے پتھر گرانے کی کرتے ہیں، یہ خود ایک مثال ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ موجود ہیں ابھی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد اگر یہ ڈسکس کیا جائے کہ کچھ لوگوں نے گناہ کیے، ظلم کیے، اہل بیت سے جنگیں کی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا، قتل کا بازار گرم کیا۔ جناب عائشہ نے جنگ کی، 10,000 سے 36,000 لوگ مارے گئے۔ معاویہ نے جنگ کی، 70,000 سے 1,10,000 لوگ مارے گئے۔ قاتلوں میں سے قاتل کے جو بسر ابن ارطاد کے جس نے 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مولا امیر المومنین کے چچا زاد بھائی، اور یمن میں گورنر مولا امیر المومنین کے جناب عبید اللہ ابن عباس، ان کے 2 معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ بسر ابن ارطاد کا کیا کریں گے؟ تو بس یہ ایک گفتگو تھی کہ جس سے معلوم چلے کہ یہ جو ایک مغالطہ کیا جاتا ہے، ایک جدلی گفتگو کی جاتی ہے کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں بات کی جائے اور وہ بھی کتب اہل سنت سے، تو بعد میں کہا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب گناہ کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ تو یہ جواب ہے حتیٰ شیطان کی خلقت اور حضرت آدم کی خلقت سے لے کر اب تک کے حالات اور واقعات کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب ہم پر تہمتیں لگیں گی تو یہ ہمارا حق ہے کہ اپنا دفاع کریں اور بہت سارے موضوعات کو کلیئر کریں،
برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔